بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان المبارک کا روزہ کس صورت میں چھوڑا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف دو ہی صورتیں بیان کی ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے وہ دو صورتوں میں چھوڑنا جائز ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو اس کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں روزے کی قضائی ادا کرے گا۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، سفر کی حالت میں یا مرض کی حالت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اب مرض کون سی ہو کہ جس مرض میں بندہ کہے کہ روزہ میں چھوڑ سکتا ہوں، تو یہاں مرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک مرض وہ ہے جو مرض دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو مرض دائمی ہو اس صورت میں یہ ہے کہ بندہ روزہ چھوڑ دے اور اپنی طرف سے کسی کو روزے کا فدیہ دے دے۔ صبح اور شام کا جو دو وقت کا کھانا ہے کسی کو فدیہ دے دے تو اس کے روزے کی قضائی ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں جو تصور ہے یہ ہے کہ ہم کسی کو روزہ رکھوا دیتے ہیں۔ دین اسلام میں کسی کو روزہ رکھوانے یا نہ رکھوانے کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ روزے کا جو ہے نا فدیہ ادا کرنا بندے پہ فرض ہے، واجب ہے۔ اور دوسری مرض وہ ہے جو عارضی مرض ہے، یعنی عارضی طور پہ وہ مرض لاحق ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دے، لیکن بعد کے دنوں میں وہ روزے کی قضائی دے گا۔ اور اب آتے ہیں ہم سفر کی طرف۔ سفر میں جو ہے ایک سفر وہ ہے جو بندے کو پتہ ہے کہ ایک سہولت ہے، آسانی ہے اور میں آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں، تو اس صورتحال میں روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ دوسرا سفر وہ ہے جس میں بندے کو پتہ ہے بہت زیادہ سفر میں مجھے مشقتوں کا، تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور روزہ نبھانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو اس صورت میں روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ جس طرح کے غزوہ فتح کے موقع میں، جس طرح کے فتح مکہ کے موقع میں ایک مثال سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے فتح مکہ کے موقع پر کچھ صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ایک سفر کا موقع تھا، تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے خوب کام کیا، خوب جو ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو تھکایا اور خوب کام کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج روزہ نہ رکھنے والے بہتر ہو گئے، آج روزہ نہ رکھنے والے جو ہے زیادہ اجر پا گئے، ثواب پا گئے۔ تو جب بندے کو پتہ ہے میں سفر کر رہا ہوں تو مشکلات، تکالیف زیادہ سفر میں آئیں گی، تو اس صورت میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عورت حائضہ عورت ہے اس کو بھی چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں اس کی بر وقت قضائی دے، حتیٰ کہ افطاری سے پہلے اگر 10 منٹ پہلے ہی عورت کو مینسز آنا شروع ہو جائیں تو عورت کو چاہیے کہ اسی صورت میں جو ہے روزہ منقطع کر دے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو نفاس والی عورت ہے، بچے کی پیدائش کے بعد کے جو ایام ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی جو ہے روزہ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے اور بعد کے دنوں میں قضائی ادا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر حاملہ عورت ہے، اس کو بھی چاہیے کہ روزہ چھوڑ دے اور بعد کے دنوں میں قضائی دے۔ ہاں اگر وہ اس کے بچے کی پیدائش کے مراحل ہیں یا پھر اس کو دودھ پلانے کا معاملہ ہے، یعنی اس کی مدت بڑھتی جا رہی ہے اور عورت کو یہ گمان ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے میں روزوں کی قضائی نہیں دے سکوں گی، تو اس صورتحال میں وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر دے، تو جو ہے وہ روزوں کی قضائی ہو جائے گی۔